بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 7، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ اوکے گریڈ 7، اب ہم اسلامیات کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو یہ آپ کی اسلامیات کی، تو آج ہم اسلامیات کی کلاس میں کیا پڑھیں گے؟ آپ لوگوں کا یہ جو سبق نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے آخرت پر ایمان، پیج نمبر 10، یہ والا لیسن آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامیات کی بک میں صفحہ نمبر 10 پہ سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے آخرت پر ایمان، یہ والا سبق آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے گریڈ 7، آپ کو پتہ ہے کہ اس سبق میں آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے آخرت پر ایمان، سو اس سبق میں ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ آخرت کا مطلب ہے آخرت پر ایمان، آخرت کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ریڈنگ سے پہلے، ٹھیک ہے، پڑھائی سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں کہ اس سبق کی جو ہے وہ کیا کیا مقاصد ہیں، اس سبق میں ہم کن کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور آخرت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک اسکیچ بنے، جب ہم پھر پڑھائی کریں گے تو آپ کے لیے ایزی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخرت کا مفہوم اور معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آخرت کی معنی کیا ہے؟ سو آخرت سے مراد سب سے بعد میں آنے والی چیز، ایسی چیز جو سب سے لاسٹ میں آتی ہے، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بحیثیت مسلمان، اسلام جیسا کہ ہمارا دین ہے، اور جن باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن باتوں پر ہم نے ایمان لایا ہے، ان میں سے ایک بات جو ہے وہ عقیدہ آخرت کو ماننا ہے اور عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک خاص صفت قرار دی گئی ہے، اور ایک آیات ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ٹھیک ہے؟ جو سورہ بقرہ کی ایک آیات ہے، ٹھیک ہے، آیات نمبر 4، اس کا ترجمہ ہے اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مومن جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی اور ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک دن، تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اور تمام لوگ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہم برے اعمال کرتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو اپنے بارگاہ میں بلائے گا، اور ہم سب اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ، یہ ایک بہت کلیئر سی بات ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر کائنات کی کسی بھی چیز کا مشاہدہ کیا جائے تو کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل من علیہا فان، کائنات میں موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ کائنات میں جتنی بھی چیز ہے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز ایک نہ ایک دن اپنی اختتام کو پہنچتی ہے، تو اسی طرح اس کائنات، اس دنیا کی بھی یہی مثال ہے، جیسا کہ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس بات کا قرآن مجید میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے، ترجمہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات ایک مستقل نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی اور عارضی دنیا ہے، اور سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟
اوکے اسٹوڈنٹ، سو بحیثیت مسلمان ہمیں اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کی جگہ سمجھ کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سانچے میں ڈالنے چاہیے۔ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کی حکم جو ہے وہ احکامات فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ صرف ایک آزمائش اور ایک امتحان کی گھڑی ہے ہمارے لیے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ آخرت میں، آخرت کا جو دن ہوگا اسی دن پر اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو آخرت کا تھوڑا سا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت کی معنی کیا ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ آخرت میں، آخرت کا مفہوم، اس کی معنی، اور اس حقیقت کو مطلب ایون کہ سائنسدانوں نے بھی جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ تقاضا مطلب اس کا مطلب ہے ایک مانگ ہے، ایک طلب ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھے اور پورا کرے۔ اسے چاہیے کہ دنیا میں وہ ہر کام کرتے ہوئے اس کی نتائج پر غور کرے تاکہ وہ آخرت میں بھی کامیابی پا سکے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ ذہن میں رکھ کر ہر کام کرنا چاہیے کہ ہمارے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک نہ ایک دن پیش کی جائیں گے۔ آپ کی جو ہے وہ یہ سبق میں بھی یہ ایک باکس میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کے ہر عمل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے جو ہے وہ عمل کو ایک رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرشتے جس رجسٹر میں ہمارے اعمال لکھتے ہیں اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن اس کا ہر انسان کا یہ جو اعمال نامہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمیں آخرت پر ایمان رکھ کر ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول کی خوشنودگی حاصل ہو جائے۔